أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سورۃ البقرہ. یہاں سے 7واں انعام بیان ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے، جس کا تذکرہ سورۃ یوسف میں موجود ہے. جو فرعون غرق ہو گیا اور اسرائیلی بالکل مطمئن ہو گئے تو انہیں قوم عمالقہ سے، جو اس وقت ملک شام پر قابض تھے، جہاد کر کے اپنے وطن آزاد کرانے کا حکم ملا. تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جہاد کے لیے نکلے. جب قریب پہنچے اور عمالقہ کی طاقت اور قوت کا پتہ انہیں چلا تو ہمت ہار بیٹھے اور ان سے لڑنے سے صاف انکار کر دیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ پورے 40 سال میدان تیہ میں سرگرداں اور مارے مارے پھرتے رہیں. یہ جنگل بالکل چھٹیل اور بے آب و گیا تھا. اس میں نہ سایہ کے لیے کوئی درخت تھا، نہ پینے کے لیے پانی اور نہ کھانے کے لیے کوئی چیز. جب انہوں نے دھوپ کی شکایت کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل پلا کر سایہ مہیا فرما دیا. جب بھوک کی شکایت کی تو من و سلوا کا انتظام کر دیا. اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادل، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن من، والسلوى، اور سلوى. من ترنجبین، یعنی یہ گوند کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو صبح کے وقت ان کو پودوں کے اوپر مل جاتی. اور سلوى بٹیر، اور یہ بٹیر جو ہے نا بھاگتے نہیں تھے اور یہ آسانی سے پکڑ کے اس کو کھا لیتے تھے. کلو، تم کھاؤ، من طیبات، پاک چیزوں میں سے، ما وہ، رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا، لیکن وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان تیہ میں وفات پا چکے اور پھر حضرت یوشع علیہ السلام آپ کی جانشین ہو چکے تھے، ادھر بنی اسرائیل کے وہ بڑے بوڑھے سرکش بھی ختم ہو چکے تھے جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا. اب حضرت یوشع علیہ السلام نے نوجوانوں کی جو نئی نسل تھی ان کو جہاد پر آمادہ کیا اور ملک شام کو فتح کر لیا. اس کے بعد انہیں بیت المقدس کے شہر میں داخل ہونے کا حکم ملا، جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، یعنی بیت المقدس میں. فَكُلُوا، پس کھاؤ، منہا، اس سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، بافراغت، یعنی وافر مقدار میں. وَادْخُلُوا، اور تم داخل ہو، الباب، دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی عاجزی کے ساتھ. وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کہو، یعنی اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہیں، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وسنزید، اور ہم ان قریب زیادہ دیں گے،
المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا، جب انہیں حکم ملا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور حطۃ کہو کہ اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، تو انہوں نے یہاں پر یہ سرکشی کی کہ حطۃ کی جگہ حنطۃ کہا کہ ہمیں گندم چاہیے، وہ الفاظ کیا کر دیے، بدل دیے، تو اس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو مسلط کیا جو کہ طاعون کی بیماری تھی، اور یہ طاعون میں مبتلا ہو گئے۔ فبدل الذین، بس بدل دی الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کی، قولا بات، غیر الذی غیر اس سے، قیل لہم جو کہی گئی تھی انہیں، فانزلنا پھر ہم نے اتارا، علی الذین ظلموا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب من السماء آسمان سے، بما کیونکہ وہ کانو تھے یفسقون نافرمانی کرنے والے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہاں سے یہ 8واں انعام ہے، یہ بھی میدان تیغ کا واقعہ ہے۔ جب اسرائیلیوں کو پیاس لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے پھر پتھر پر عصا مارا جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، تو اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، اضرب مارو، بِعَصَاكَ اپنے عصا سے، الحجر پتھر، فانفجرت تو پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرتا 12، عیناً چشمے، قد علم جان لیا، کل اناس ہر قوم نے، مشربہم اپنا گھاٹ، کلو تم کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعصوا اور نہ پیرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرنے والے۔